السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا، میرا کچھ گلا خراب ہے، اس لیے تھوڑی سی آواز آپ کو چینج لگے گی، اسی لیے میں نے مخارج نہیں نکالے، بلکہ آپ لوگوں کو جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں جو بتایا تھا کہ آیت نمبر 67 جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کس طرح سے کہا تھا، اپنے بچوں کو تاکید کی تھی کہ تم سب جون سے وہ ایک دروازے سے ہرگز داخل نہ ہونا، اور ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ نظر بد کا علاج کیا ہے اور ساتھ میں اس کا طریقہ کیا ہے، جو کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھا تھا۔ تو آج اسی آیت کے سلسلے میں مزید آگے چلتے ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ ایک پیج بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ اب مزید اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سحر کیا ہوتا ہے؟ ایک جادو ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کا علاج بھی حدیث اور قرآن کے اندر کن آیات کے اندر ہے، جو ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 67 ہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے پڑھ دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اب اس آیت کو مزید یعنی سحر سے بچنے کا علاج۔ سحر کس کو کہتے ہیں؟ جادو کو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہار یعنی صبح سویرے 7 کھجوریں کھائیں، اگر اجوا ہو جائیں تو دی بیسٹ ہے، تو دن بھر اس پر کوئی جادو اثر نہ کرے گا۔ جادو کا اثر دراصل جسمانی اور ذہنی طور پر ایمان کمزور انسان پر زیادہ ہوتا ہے، یعنی جس انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس پر زیادہ اثر ہوتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو کمزور ہونے سے بچائیے۔ اب اس کے اثرات کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ غم کا اثر زیادہ ہونا، یعنی آپ کو کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے اولاد کی طرف سے، یا کوئی رزق کی طرف سے، یا پھر کوئی جاب کی طرف سے، یا کسی رشتے کی طرف سے، تو وہ غم ایسا آپ کو کہ اندر ہی اندر آپ کو گلا دیتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان روتا ہی رہتا ہے، یا پھر بہت زیادہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو زیادہ ہنستا ہے نا اس کے اندر غم اتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس کا توڑ جون سا ہے وہ شرعی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور وہ شرعی طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 کھجوریں کھانا، جو میں نے آپ کو اوپر بتائی۔ نمبر 2 ایک اور طریقہ ہے، وہ بھی بہت آسان ہے، کہ سبز بیری کے 7 پتے لے لیں، پھر ان پتوں کو پتھروں کے درمیان 2 پتھر لے لیں، ان کے درمیان اس کو کوٹ لیں، ان میں اتنا پانی ملائیں کہ نہانے کے لیے کافی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ نے اپنے اوپر پانی بہانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے، شرعی طریقہ۔ پھر ایک اور ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر پھونک ماریں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 256 پلس 257 پڑھیں، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک پڑھیں، سورہ یونس آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک پڑھیں، معوذتین یعنی چاروں کل پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔
اس میں سے کیا کرنا ہے آپ نے 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی سے نہا لیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ نے اس پانی کو یعنی اتنا پانی ملایا ہے، اب آپ کہیں گے کہ وہ تو بہہ جائے گا، تو دیکھیں یہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ پڑھا جائے گا تو تبھی انسان دیکھیں غسل بھی کرتا ہے۔ تو اس میں سے بھی 3 گھونٹ پانی آپ نے پی لینے اور باقی کیا کرنا ہے، یعنی یا تو آپ ان آیات کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس کے 3 گھونٹ پی لیں، باقی آپ نہا لیں، یعنی اتنا بہا لیں کہ جو آپ کے جسم تک ہی محدود رہے۔ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، یہ چیز آپ نے خاص طور پہ دیکھنی ہے۔ پھر یہ دعائیں مزید پڑھی جائیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ یونس کی آیت نمبر 80، 81 + 82 تک، سورہ الاعراف کی 118۔ اس کے علاوہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کثرت سے پڑھیں۔ سورہ الفاتحہ کا پڑھنا بھی اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی پہلی 4 آیات، ٹھیک ہے، پہلی 4 آیات الف لام میم سے لے کر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات اور سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے سحر یا جادو سے بچنے کا علاج۔ یہ وہ سحر یا جادو ہوتا ہے جو انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا روزانہ کا یہ معمول بنا لینا ہے ان آیات کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر میں آگے مزید پڑھنے جا رہی ہوں، آیت نمبر 68۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ولما، اور جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، حکم دیا تھا ان کو، ابوہم، ان کے باپ نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسا کہا تھا اپنے بیٹوں کو وہ کام کرنا، ما کانا، نہ تھا کہ، یغنی، کام آتا، عنہم، ان کو، من اللہ، اللہ سے، من شیئن، کچھ بھی، الا، مگر، حاجتن، ہا و جیم، ایک حاجت تھی، فی، میں، نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا، قاف ضاد یا، اس نے پورا کیا اس کو، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو، البتہ والا ہے، علم، علم، یعنی البتہ علم والا تھا، لما، واسطے اس کے، جو علمناہ، سکھایا تھا ہم نے اس کو، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 68 ہو گئی۔ چلے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو لوگ نئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو فالو کریں اور مزید اس سے مستفید ہوں۔ ہر چیز یہاں پر، یہ واحد چینل ہے جس میں ایک ترتیب کے ساتھ پورا قرآن پاک آپ کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔